تلنگانہ میں موسیٰ ندی کی صفائی اور ہیڈرا کے طرز عمل پر تلنگانہ جاگرتی کی صدر کلرف اللہ کویتا نے متعدد دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ سنگین سوالات اٹھائے ہیں، جس کے بعد یہ معاملہ ریاست بھر میں بڑی بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ کویتا کی جانب سے اٹھائے گئے کئی اہم تکنیکی اور مالیاتی نکات ثبوتوں کے ساتھ منظر عام پر آئے ہیں، اور اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس پروجیکٹ کے ڈیزائن، لاگت میں اضافہ اور زمینی سطح پر اس پر عمل آوری کی اصل حقیقت کیا ہے۔ موسیٰ ندی کی بحالی جیسے بڑے منصوبے کے سلسلے میں اب تک مکمل تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ DPR منظر عام پر نہیں آئی ہے، یعنی منصوبے کا مکمل خاکہ یا بلیو پرنٹ سامنے لائے بغیر ہی اخراجات اور فنڈز کے استعمال سے متعلق فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ستمبر 2025 میں پیش کی گئی پری فیزیبلٹی رپورٹ کے مطابق فیز 1 کے کاموں پر 5,641 کروڑ روپے خرچ ہونے کا اندازہ ظاہر کیا گیا تھا، تاہم اب یہی تخمینہ بڑھ کر 6,500 سے 7,000 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ صرف 6 ماہ کے اندر اخراجات میں 1,359 کروڑ روپے کے اضافے پر تاحال کوئی واضح وضاحت سامنے نہیں آئی ہے۔ حکومت کی جانب سے فی الحال صرف موسیٰ کے بیسمنٹ سے متعلق ڈھانچے کی وضاحت کی جا رہی ہے، جبکہ پورے منصوبے کے مکمل ڈیزائن اور مکمل اسٹرکچر کی تصویر عوام کے سامنے پیش نہیں کی گئی ہے۔ دوسری جانب ہیڈرا کے حوالے سے بھی کئی اہم نکات سامنے آئے ہیں۔ 22 اکتوبر 2025 کو موسیٰ ندی میں آئے سیلاب کے بعد کمشنر ہیڈرا رنگناتھ نے تحصیلدار کو ایک مکتوب تحریر کیا تھا، جس میں بعض اہم حقائق کا ذکر کیا گیا۔ اس مکتوب کے مطابق کوکاپیٹ اور نارسنگی جیسے علاقوں میں سیلاب کی بنیادی وجہ آدتیہ کیڈیا ریلٹس کمپنی کی تعمیرات میں ضروری تبدیلیاں نہ کرنا بتایا گیا تھا۔ ہیڈرا کے مکتوب میں یہ بھی کہا گیا کہ 9.19 ایکڑ اراضی پر 38 منزلہ 4 بلاکس پر مشتمل ایک بڑا رہائشی کمپلیکس تعمیر کیا جا رہا ہے، جس میں نالے پر قبضہ ہونے کی نشاندہی کی گئی۔ اس کے علاوہ موسیٰ ندی میں شامل ہونے والی ایک ندی میں 37 گھنٹے زمین پر قبضہ ہونے کا ذکر بھی خود کمشنر ہیڈرا نے اپنے مکتوب میں کیا۔ اسی مکتوب میں یہ بھی بتایا گیا کہ 16 میٹر تک نالہ بند ہونے کی وجہ سے کوکاپیٹ اور نارسنگی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ اسی طرح DEM ڈیٹا کے مطابق آدتیہ کیڈیا ریلٹس کمپنی کی جانب سے موسیٰ ندی کے بفر زون میں 3.03 ایکڑ زمین پر قبضہ کیے جانے کی بات بھی سامنے آئی ہے۔ موسیٰ کے طاس کے علاقوں میں بڑے اپارٹمنٹس اور بلند بالا عمارتوں کی وجہ سے سیلابی مسائل پیدا ہونے کی بات خود عہدیداروں کی جانب سے تسلیم کی جا رہی ہے، تاہم ان کے خلاف کارروائی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے برعکس غریبوں کے گھروں کے خلاف فوری کارروائی کیے جانے سے ہیڈرا کی کارکردگی پر شفافیت کے فقدان کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران یہ الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ موسیٰ کے طاس کے علاقوں کی زمینیں بین الاقوامی اداروں اور ریئل اسٹیٹ کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مختص کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے تکنیکی بنیادوں پر ثبوت بھی موجود ہیں۔ اس پس منظر میں حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس منصوبے کے اخراجات اور تعمیراتی منصوبے پر مکمل وائٹ پیپر جاری کرے۔ یہ تمام نکات دستاویزی ثبوتوں پر مبنی قرار دیے جا رہے ہیں، اور اب ان سوالات کا جواب ریاستی حکومت اور اس کی جانب سے مقرر کردہ کمشنر ہیڈرا کو دینا ہوگا۔